اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا یا ان کے ایک جرنیل کا یہ خیال تھا جو ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون تھا جس نے ہمارے صوبے میں ہلڑ بازی کی ہے، تو بلوچستان میں ہلڑ بازی کی ہے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2018 میں جس طرح ہمارے حوصلے بلند تھے 2024 میں بھی ہمارے حوصلے کم نہیں ہوئے، اور ہم نے چاروں صوبوں میں ملین مارچ کر کے بتا دیا ہے کہ کارکن ہمارا زندہ ہے اور وہ اپنے ساتھ ناانصافی کو کسی قیمت میں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب رہی بات پارلیمان کی، تو یہ پارلیمان تو اتنی بڑی ترمیم کا حقدار نہیں ہے، اس پارلیمان کا وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو، حقیقی معنوں میں عوام کے صحیح نمائندے میدان میں آئیں، پارلیمنٹ پر عوام کا اعتماد ہونا چاہیے۔ اس جعلی قسم کے پارلیمنٹ سے اتنی بڑی آئینی ترمیم کرانا یہ بذات خود ایک ناانصافی ہے۔ تاہم ہم نے ایک بات کی ہے کہ ہم اگر پارلیمانی کردار بھی جاری رکھیں گے تو ہم نے ضرور پارلیمنٹ میں کچھ تجاویز دی ہیں، اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ کیا شخصیات کے بیچ میں پھنس گئے ہیں، ہمیں یہ جج قبول ہے اور ہمیں یہ جج قبول نہیں ہے، اور ججوں کو اس لیے مدت ملازمت میں اضافہ دینا چاہیے اور اس لیے ہمارے ان کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے، یہ تو پھر سیاسی مقاصد کے لیے آپ اتنی بڑی ترمیم کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی سیاسی مقاصد کسی پارٹی کے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ عدلیہ میں اصلاحات لائیں اور آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جائیں جو ہمارے COD کا حصہ ہے، یعنی یہ 2006 کا ایک عہد و پیمان ہے جس پر ہم قائم ہیں جی۔ لیکن اگر اس کے ذیل میں جب آپ قانون سازی کرتے ہیں یا آپ آئینی ترمیم لاتے ہیں، اس میں آپ بنیادی حقوق کو بھی ڈبو لیتے ہیں، اور اس میں آپ ملٹری کو اتنا مضبوط کریں کہ ہر سطح پر فوج نظر آئے، تو پھر مارشل لاء اور اس ترمیم میں کیا فرق ہے؟ یہ تو دوسرے معنوں میں آپ مارشل لاء لگا رہے تھے، تو اس میں ہم نے بالکل سپورٹ نہیں کیا اور وہ اجلاس نہیں ہو سکا۔ سو ایک مرحلہ تو گزر گیا ہے۔ اب اگلے مرحلے میں دیکھتے ہیں گورنمنٹ کیا مسودہ لاتی ہے۔ پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان بھی بات ہوئی ہے، وہ بھی ایک مسودہ بنا رہے ہیں، ہم بھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ PTI بھی ایک مسودہ بنا رہی ہے اور ہم بھی بنا رہے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس طریقے سے ہم چاہیں گے کہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ ایک ترمیم لائی جائے تاکہ یہ ملک کے اندر کسی سیاسی ہنگامے کا ذریعہ نہ بنے بلکہ واقعی اصلاحات کا ذریعہ بنے۔ تو ظاہر ہے ہم تو حکومت کا ہی، ہمیں تو حکومت کے ہاتھ سے ملتا ہے تو ہم حکومت کا ہی کہیں گے۔ اگر آپ کو کوئی اور معلومات ہو تو بتا دیں۔ بھائی ہمارے پاس تو حکومت کی طرف سے آتا ہے تو ہم تو حکومت کا ہی کہاں سمجھیں گے۔ بالکل مسودات ہوئے اور اسی کو دیکھ کر تو ہم نے مسترد کر دیا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت جو بنیادی حقوق آپ دیتے ہیں قوم کو، عام آدمی کو، اس میں کچھ استثنائیات ہیں جس میں ملٹری کے حوالے سے ہیں، بہت مختصر سے، تو اس چھوٹے سے استثناء کو وسعت دی گئی اور جو بنیادی حقوق کا دائرہ ہے اسے تنگ کر دیا گیا، اور اس کے آگے کورٹ کے نظام میں ایسی تبدیلیاں لانا کہ کورٹ کے نظام کو خراب کرنے کا باعث تو بن رہی تھی لیکن اس میں اصلاح کا سبب نہیں بن رہا تھا۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ خود مختار رہے، اس کی خود مختاری پر اور اس کی بالادستی اور سپرمیسی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور ترمیم بھی لائیں تو ایسی ترمیم کہ جس سے پبلک کو ریلیف ملے، جمہوریت مستحکم ہو، اور ہر پارٹی کو اپنا منشور جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لانے کی صلاحیت ہو۔ لیکن یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ ہمیں اللہ نے ایسی نصیب کی ہے کہ ہم اس کو عوام کے مینڈیٹ نہیں سمجھتے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہمیں اس طرف ضرور متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارا صوبہ اس وقت آگ میں جل رہا ہے، یعنی اس وقت تک میرے پاس جنوبی وزیرستان، چاہے وزیر قبیلے سے تعلق ہو چاہے مسعود قبیلے سے تعلق ہو، ان کے وفود میرے پاس آئے ہیں۔ شمالی وزیرستان کے عثمانزی قبیلے کے لوگ میرے پاس آئے ہیں، کرم ایجنسی کے لوگ میرے پاس آئے ہیں، اب بھی وہاں پر جنگ شروع ہے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور ریاست خاموش ہے۔ یہ ہمارے خیبر ایجنسی کے کوکی خیل قبیلے کے لوگ آئے ہیں ہمارے پاس، افریدی لوگ، تو کوئی ایسا ایجنسی نہیں ہے کہ جن کے وفود کم از کم میرے پاس براہ راست نہ آئے ہوں، اور یہ سب تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ کسی کو گھروں کے معاوضے نہیں مل رہے، تو غریب لوگ ہیں، گھر تباہ ہو گئے ان کے، دوبارہ بنانے کے قابل نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ اتنے
طویل اپنے ملک میں ہجرت کا دور مکمل کر کے بھی ابھی گھروں کو واپس نہیں جا سکتے اور فوج ان کو واپس نہیں جانے دے رہی. تو اس ساری صورتحال میں ہمارے قبائل جو ہیں میرے خیال میں انضمام سے پہلے کے حالت میں اچھے تھے، انضمام کے بعد میں جو ہے وہ زیادہ پریشان ہیں جی، اور زیادہ قسم کی مشکلات سے گزر رہے ہیں. اب نہ فاٹا رہا نہ سیٹل رہا، اس بیچ میں کیا چیز ہے سمجھ میں نہیں آ رہی. اس وقت فاٹا کا عوام مظلوم ہے، مظلوم، اور یہی صورتحال حضرت بلوچستان کی بھی ہے. ہمارے ہاں بھی لاپتہ لوگ ہیں، بے تحاشا لوگ ہیں، اسی طرح لاپتہ لوگ بلوچستان میں ہیں، وہ بھی اپنے پیاروں کے لیے رو رہے ہیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی پرائرٹی ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں اس وقت بد امنی کی صورتحال ہے، مسلح گروہ ہر جگہ آزاد ہیں، کنٹرول ان کا ہے، اسٹیٹ کی رٹ ختم ہو چکی ہے. ہم کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ملک کدھر جا رہا ہے؟ پرائرٹی کو طے کرنا چاہیے، ترجیحات کیا ہیں ہماری، اس پر حکومت نہیں سوچ. باسط صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے، اس موضوع پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی اور وہ سارا پس منظر ان کو معلوم تھا. خاقان عباسی صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے اس وقت جب یہ ترمیم ابھی نہیں ہوئی تھی، تو 25 مطالبات میں سے 4 مطالبات جو ہمارے تھے جس پر ہمیں اختلاف تھا اس سے وہ وڈرا ہو گئے تھے. وڈرا ہونے کے بعد کہاں سے حکم آیا؟ ظاہر ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ امریکی افسر کون تھا جو آیا اور اس نے کہا کہ فاٹا مرجر از مسٹ. یہ الفاظ وہ ہیں جو میرے سامنے کہے گئے ہیں. پھر جناب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، نوید مختار صاحب جنرل وہ ISI کے چیف تھے، پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں پرائم منسٹر کے چیمبر میں مجھے ملے اور میرے ساتھ یہ مسئلہ ڈسکس کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ بے وقت فیصلہ کر رہے ہیں. ابھی فاٹا مرجر جو ہے اس کے لیے فاٹا کا حالات موافق نہیں ہیں. ہم نے بہت تجویزیں دی لیکن وہ مزید تھے کہ جی امریکہ کا دباؤ ہے، جی امریکہ کا دباؤ ہے. تو اگر ہم ملک کے اندر خود مختار نہیں ہیں اور ہم نے ملک کے اندر کے فیصلے اور تبدیلیاں امریکہ کے دباؤ پہ لانی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور ہم ایک آزاد مملکت میں رہ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے ہمارے ملک کے لیے. فاٹا کے عوام کے ساتھ انضمام کی صورت میں جو ظلم ہوا ہے آج تک اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اس وقت تک ان کو 800 ارب روپے ملنے چاہیے تھے، 800 ارب، اور ابھی 100 ارب مشکل سے ان کو پورے ہوئے ہیں 8 سال کے بعد. ہر سال ان کو 100 ارب ملنے تھے. تو اس فاٹا کے عوام نے کیا جرم کیا ہے؟ فاٹا کے عوام نے تو ملک کا دفاع کیا ہے، وہ آپ کا ایک سرحدی دفاع کا کردار ادا کرتے رہے ہیں. اس لیے ان اجتماعات سے اور سیمیناروں سے کچھ نہیں ہوگا. اپنی غلطی کا اعتراف کریں، کہیں کہ ہم نے فاٹا کے عوام کے ساتھ ظلم کیا تھا، ہم نے جبر کیا تھا. اور میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی، اسٹیٹ کو بھی چیلنج کرتا ہوں، گورنمنٹ کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ پھر فاٹا کے اندر لائیں ریفرینڈم کو اور عوام سے پوچھیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں. زبردستی ہم دنیا میں قوموں پہ جبر کر رہے ہیں اور زبردستی کر رہے ہیں. تو یہ جو فیصلے ہوئے ہیں حضرت پہلے سوچنا چاہیے. اب بعد از مرگ واویلوں کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال میں میں تو اس بیان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب دوں. میں اپنی توہین سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کی اور ایسے لوگوں کے بیانات کی. میرے نزدیک ایسے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ایسی ایک بڑبولا ہے. تو اس کی کیا ضرورت ہے ایسے بیان دینے کی کہ آپ اسٹیٹ کے اندر، صوبوں کے اندر جنگ کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں. جلسے ہیں تو جلسوں کے اپنے ذمہ داران موجود ہیں، صوبوں کی پارٹیاں موجود ہیں، صوبے کی پارٹی رد عمل دے سکتی ہے. جس صوبے میں ہوتا ہے آپ اگر طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے صوبے میں کریں، لیکن اگر دوسرے صوبے میں آپ کرتے ہیں اور گورنمنٹ آپ کو اجازت نہیں دے رہی ہے تو پھر اس پہ صوبہ کو اور گورنمنٹ کو کیوں تصادم کا حصہ بننا چاہیے؟ پارٹی ہے نا، پارٹی کو اپنا حق حاصل ہے کہ وہ جلسے میں بھی جائے، وہ احتجاج بھی کرے. یعنی میں ذاتی طور پر جلسے کو روکنا اس کو غیر جمہوری عمل سمجھتا ہوں. حکومت کو تنگ نظری نہیں دکھانی چاہیے. جلسے کی اجازت PTI کو ملنی چاہیے. جو نہیں دی گئی اس کو میں زیادتی سمجھتا ہوں، جمہوری عمل کے خلاف سمجھتا ہوں. لیکن صوبے کے ایک وزیر اعلیٰ کی طرف سے اس طرح کا بیان جو ہے وہ بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ بچپنا ہے، یہ ناتجربہ کاری ہے، اور اس قسم کی مخلوق سے ہمارا واسطہ ہے. تو ہمارے صوبے میں ہمارا ووٹ
اور ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور ان کو دیا گیا ہے، اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لے رہے وہ لوگ؟ بھائی سیاسی کارکن ہیں، جہاں سے جائیں جا سکتے ہیں، اپنے جلسے میں شرکت کے لیے جا سکتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کو روکنا، میں نے اس کی آپ کو سامنے مذمت کیا کہ ایسے مناسب نہیں ہے، یہ غیر جمہوری رویے ہیں، لیکن صوبے کو صوبے سے لڑانا، اس قسم کی گفتگو کرنا اس منصب پر فائز ہو کر، میرے خیال میں یہ اس کے شائع نشان نہیں ہے۔ پارٹی چیئرمین موجود ہے، پارٹی لیڈر موجود ہیں، سیاسی جس کے پاس کوئی سرکاری منصب نہیں ہے وہ بات کر سکتے ہیں، جب وہ بات کر سکتے ہیں تو سیاسی منصب پر فائز ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ اختلاف رائے کریں مرکز کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ لب و لہجہ یہ سوائے بچپنے کے اور کوئی چیز نہیں۔ میں تو جا رہا ہوں تو پورے ملک پہ جلسے کر، ہمارے سے بڑے جلسے کس نے کیے ہیں؟ ہمارے سے بڑے مظاہرے کس نے کیے ہیں؟ بلوچستان کا جلسہ تھا یا کراچی کا جلسہ تھا، پشاور کا جلسہ تھا، مظفر گڑھ کا جلسہ تھا، اور اب ہم مینار پاکستان کو آپ نے دیکھا کہ پورے لاہور کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا، پورے لاہور کی تاریخ میں اس سے بڑا اجتماع نہیں ہوا آج تک۔ تو جتنے عوامی سطح پر ہم بات کر رہے ہیں، آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں، یہی پیروی اگر دوسرے لوگ بھی کریں اسی انداز کے ساتھ، لیکن اگر آپ اسٹیٹ کو دھمکیاں دیں گے اور پھر اس کے بعد جلسے کا اعلان کریں گے، تو میں جمہوری عمل کے حق میں ہوں، اور جمہوری عمل کو روکنا اگر کوئی بھی حکومت کرے، پنجاب کی حکومت کرے، سندھ کی حکومت کرے، میں اس کے خلاف بات کروں گا، لیکن اس قسم کے بیانات کو سپورٹ نہیں کر سکتا جو دو صوبوں کو آپس میں لڑائے یا ایک صوبے کو اسٹیٹ کے ساتھ لڑائے۔ میں اسمبلی میں بات کی ہے، اس سے زیادہ ذمہ دار فورم تو اور نہیں ہو سکتا نا، کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں رہیں گے، اس کے بعد پھر اس کو آگے کیا بتاؤں؟ حضرت آپ کا اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے ہاتھ میں ہے، آپ کا بجٹ آئی ایم ایف تیار کر کے دے رہا ہے، اس قسم کی باتیں سیاسی بیان تو ہو سکتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کی پالیسی نے تو ہمیں غلام بنا رکھا ہے معاشی طور پر۔ میں کل کی بات آج نہیں بتا سکتا کہ کیا ہمیں جو صورتحال، ہر چیز میں آپ کی پالیسیاں میٹر کرتی ہیں، پالیسیاں تدریجی طور پر آپ کو مشکل سے نکالتی ہیں، یہ نہیں کہ آپ کی حکومت آئی تو ایک ہی دن میں تعلیم مفت ہو گئی، اور آپ کی حکومت آئی تو ایک ہی دن میں صحت جو ہے مفت ہو گئی، اور آپ کی حکومت آئی تو ایک ہی دن میں آپ آئی ایم ایف سے، ہر چیز کی ایک پالیسی ہوتی ہے۔ ہم نے جس طرح اپنے صوبے میں پرائمری سے شروع کیا اور ایف ایس سی تک کتابیں مفت مہیا کے لوگوں کو، ہم نے ایک ضلع سے شروع کیا اور 12 اضلاع میں اے لیول کے ہاسپٹل ہم نے بنائے تھے، ہم نے تعلیم میں کتنی ترقی کی اور کہاں تک ہم پہنچے، یہ ساری چیزیں تدریجی طور پر ہوتی ہیں، بشرطے کہ آپ کی پالیسی تو ہو۔ تو جب ہماری پالیسی آئی ایم ایف کی نجات کی ہوگی تو تدریجی طور پر یقیناً ہم ان سے آزادی حاصل کرنے کی طرف جائیں گے۔ ہفتہ وہاں گزارا ہے، میں نے تمام شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے راستے نکالے ہیں، میں نے مسلح گروہوں کا حل بھی نکالا ہے، ان کو رپورٹ کیا ہے، انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے، لیکن اس کے بعد اگر وہ نہیں اس کو آگے بڑھا سکے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر ہمارے ساتھ جو ہوا، جنہوں نے اسٹیٹ کے لیے اتنا کچھ کیا، ان کے ساتھ جو ہوا اس صوبے میں اور بلوچستان میں کس قیمت پر ہوا، کیوں ایسا ہوا؟ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، ہم اتنے بھی کمزور اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ آپ ہمیں اسمبلی سے باہر رکھیں گے، ہم ان اسمبلیوں کو پھر اہمیت ہی نہیں دیں گے، ہم مکمل سڑکوں پہ آ جائیں گے، اور مکمل سڑکوں پہ آ کر پھر شاید ہم ان کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ ہم اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ ہم سرنڈر ہو رہے ہیں، ہم سرنڈر نہیں ہیں، ہم باقاعدہ میدان میں ہیں، لڑ رہے ہیں، لیکن ہمارا انداز بالکل آئین اور قانون کے دائرے کے اندر جمہوری انداز ہے، سیاسی انداز ہے، ہم ایسے ماحول پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ سوال سارے ان سے ہیں، اسٹیٹ سے ہیں کہ جس دہشت گردی کے خلاف آپ 2010 سے لڑ رہے ہیں، سوات سے لے کر پورے پختونخوا کو آپ نے بے گھر کر دیا، ہماری عزتیں گھروں سے نکل گئیں، در بدر ہو گئیں، آج تک مہاجر ہیں اپنے ملک کے اندر، اور آج اس سے کئی گنا زیادہ مسلح گروہ اس وقت ہمارے ہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں، لکی مروت میں، ٹانک میں، بنوں میں، وزیرستان میں، اس وقت جب ہم اور آپ بیٹھے ہیں تو تھانے بند ہو جاتے ہیں اور سڑکیں ان کے حوالے ہوتی ہیں، دیہاتیں ان کے حوالے ہوتی ہیں۔ اب اس حوالے سے اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر، اور کیسے ہمارے حالات گزر رہے ہیں، ان کو تو ہم ہی جانتے ہیں نا، جو لوگ بھگت رہے ہیں۔ لاہور میں بیٹھا ہوا آدمی تو شاید کا احساس نہ کر سکے، وہ تو ابھی وہاں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، لیکن ہمارے ہاں جو حالات ہیں ان کو شاید وہ ادراک نہیں کرتے۔